معاون خصوصی صحت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے. تفصیلی ایس او پیز آپ کے سامنے رکھے جس میں ریل کا سفر بھی شامل. اب اس سلسلے میں جو مشاہدہ ہے جو پچھلے چند روز کے اندر دیکھا گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر جو دیکھا گیا وہ انتہائی غیر تسلی بخش صورتحال ہے. لوگ جمگھٹوں کی صورت میں بازاروں میں دکانوں میں نظر آئے. افطاری سے ذرا پہلے صورتحال بہت ہی بگڑ جاتی ہے. تو آپ کو یاد کرانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا تو جو میں نے آپ کو شروع میں آج پچھلے 24 گھنٹے کی فگرز بتائی ہیں تو یہ صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے. اور اس کے لیے ہم کسی کو الزام نہیں دے سکیں گے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ہمیں بالکل بار بار ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، ان اپڈیٹس کے ذریعے آپ کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ، کیونکہ یہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے کچھ طریقے ہیں، اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، یعنی کہ سماجی میل جول میں کمی اور فاصلہ. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ صورتحال آنے والے دنوں میں مزید بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. تو آپ سے میری بڑی دلی یہ درخواست ہے اور آئی پلیڈ ٹو یو کہ خدارا اس کا خیال رکھیں، زندگی بھی اپنی جاری و ساری رکھیں لیکن ایک احتیاط کے رویے کے ساتھ. اب آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی یہ جو شاپنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماسک کے پہننے کے لیے بھی کچھ ضروری ہدایات جاری کیں اور ریویو کیا اپنی جو اس وقت موجود ہماری اس سلسلے میں گائیڈ لائنز تھیں یا ایس او پیز تھے. اب ہم یہ ضروری قرار دے رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بھی ہجوم والی جگہ پہ، بازاروں میں، چوراہوں پہ، سڑکوں، کسی بھی پرہجوم جگہ پہ، اور خاص طور پہ دکانوں کے اندر اور پبلک ٹرانسپورٹ جب آپ استعمال کریں اس وقت آپ کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے. یہ اب اس میں آپشن نہیں ہے، یہ آپ کی مطلب اس میں مرضی نہیں بلکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے اور دوسرے بھی آپ سے محفوظ رہیں گے. آخر میں جی میں عید کی بات کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ کو ایڈوانس عید مبارک، اور دوسرے یہ کہ عید کی نماز، چونکہ عید ہماری نماز سے شروع ہوتی ہے، تو عید کی نماز جو ہے وہ اس کے لیے وہی تمام تدابیر آپ نے بروئے کار رکھنی ہیں کہ جو آپ کو رمضان میں تراویح کے لیے یا دیگر نمازوں کے لیے مساجد کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. تو اس میں بھی بنیادی بات یہی تھی، جس طرح ہم نے رمضان میں کہا کہ آپ بجائے مسجد میں جانے کے ہر گھر کو مسجد بنا لیں، تو اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں کے اندر اگر عید کی نماز ادا کریں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. دوسرے یہ کہ عید کا جو موقع ہے اور عید سے پہلے جو آخری اب ہفتہ ہے، اس میں چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں آپ کے گرد و نواح کے اندر، آپ اگر ایسے لوگوں کو جانتے ہیں تو یہ ایک ایسا موقع بھی ہے کہ جہاں آپ باہر نکلیں اور ان لوگوں کی مدد کریں ایک ایسے طریقے سے کہ جس سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے. پاکستان میں جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو پاکستان کا بڑا زبردست خوبصورت چہرہ سامنے آتا ہے کہ جس میں شیئرنگ ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بغیر کہے کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ سب لوگوں سے جو جن کی استعداد میں یہ بات ہے ان سے ہماری استدعا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد، اپنے گرد و نواح میں، اپنے عزیز و اقارب میں بھی، اپنے محلوں میں، کالونیز کے اندر، اپارٹمنٹس کے اندر ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لاک ڈاؤن میں کی وجہ سے ان کے روزگار متاثر ہوئے ہیں یا ان کو ضروریات پوری نہیں کر سکتے اس وجہ سے، تو پلیز ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے
ہم ایسے ہم وطنوں کی مدد اس طریقے سے کریں کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے جی کہ اور یہ میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا آج کہ یہ جو عید ہے یہ بڑی مختلف عید ہے۔ اس عید کو یہ عید ایک طرف اور باقی تمام عیدیں جو اب تک ہم نے گزاری ہیں وہ ایک طرف۔ اس عید میں جو سب سے بڑا آپ نے جی فرق ڈال دینا وہ یہ ہے کہ اس عید پہ ہم نے گلے نہیں ملنا ایک دوسرے کے، بلکہ ایک فاصلہ رکھ کے ایک دوسرے کو عید مبارک دینی ہے اور ماسک کا استعمال کرنا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد ضرور دینی ہے، لیکن ایک احتیاط کے ساتھ، ایک فاصلے کے ساتھ اور بغیر گلے ملے، کیونکہ جب گلے ملتے ہیں تو اس انفیکشن کے پھیلاؤ کا وہ موجب بن سکتا ہے اور بہت تیزی سے لوگوں کے اندر وبا پھیل سکتی ہے۔ تو اس لیے گلے نہیں ملنا اس دفعہ اور دور رہ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے۔ تو اگر ہمارا یہ خیال ہے جی کہ اگر ہم یہ سب احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، اگر نہیں کریں گے تو جو میں نے آج آپ کو اعداد و شمار بتائے ہیں صورتحال زیادہ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کورونا صورتحال سے متعلق پریس کو بریف کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں کی صورتحال دیکھا جائے، کیسز اور اموات کو دیکھا جائے تو صورتحال تشویشناک ہے۔ SOPs پر عمل درآمد پر انہوں نے زور دیا، کہا کہ عید کی نماز کوشش کریں کہ گھر پر پڑھی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ عوامی مقامات اور پر ہجوم جگہ پر جانے کے لیے اب ماسک پہننا لازم اور ضروری ہے۔ درخواست کی کہ احتیاطی تدابیر پر سب عمل کریں۔